نبی اور ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ سے مل کر آؤ اور اللہ جو آپ کو تحفہ دے تو جاتے ہوئے مجھ سے ذرا مل کر جانا، مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ اللہ کے حبیب انتہائی مختصر انداز میں جب اللہ کے ہاں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو 2 تحفے اور ایک وعدہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ 2 تحفے اور ایک وعدہ، اور بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ 3 تحفے دیے، لیکن ایک وعدہ تھا۔ ان میں سے پہلا تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے میں عطا کی ہیں، اور اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل ان دونوں آیات کو پڑھ کر سوتا ہے تو پوری رات کے لیے یہ آیتیں ان کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا تحفہ دیا گیا 50 نمازیں ہیں۔ ادھر ہم لوگوں سے 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں، 50 نمازیں۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز مسلسل دے رہا ہے، لوگ نماز کے لیے تیار نہیں ہیں، تحفہ ہے 50 نمازوں کا، اور 5 نہیں پڑھی جاتی۔ یہ 5 پڑھنا اتنا محال ہو چکا ہے۔ اور یہ 5 کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ 5 نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ہر بندہ 5 پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کا پڑھنا، اللہ رب العالمین کے ہاں سجود کرنا، ہر ایرے گیرے نٹھو کھیرے کی بس کی بات نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے حلوہ کھا لے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے اذان کی آواز سنے اور مسجد میں پہنچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مسجد النور کے روشن ضمیروں، اس بات کو اپنے دل پہ بٹھا لو، اللہ کے ہاں جھکنا، اللہ کی ندا پر، پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں، بلکہ یہ سعادت اور یہ عظمت اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد ان کا دل مچل جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل اس طرح بھی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے، بس کسی طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پہنچ کر اپنی حاضری لگوا دیں۔ ہر بندے کی بس کی بات نہیں، یہ حلوہ نہیں ہے جس کو بغیر چبائے آپ نے حلق سے نیچے اتار دیا، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمین کے سے، یہ اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، تبھی آپ لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ 50 نمازیں لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام واپسی آئے۔ موسیٰ کی بات یاد آئی کہ جاتے ہوئے مجھ سے مل کر جانا۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے پیارے حبیب، اللہ پاک نے کس تحفے سے نوازا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 50 نمازیں عطا کی گئی ہیں، یہ امت پر احسان ہے، امت پر رحمت ہے کہ اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا کی۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اے پیارے حبیب، میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی، ان لوگوں نے ضائع کر دیا تھا، میری امت 2 نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت تو کمزور ہے، 50 کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ جا کر اللہ رب العالمین سے اس میں کچھ تخفیف کروا کر آؤ، 50 بہت زیادہ ہے۔ اب 2 حدیثیں یہاں پر ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے 10 کم کروا کر ایک دفعہ میں 5 کروائی۔ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 9 چکر لگوائے، 9 چکر، 5 کم کروا کر، اور جب 5 رہ گئے تب بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ پیارے حبیب، یہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، جا کے کم کروائیے۔ اور آج دیکھیں نا وہی حال، بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، آپ کے سامنے ہی 5 نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب
اگر میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، آپ کی یہ امت 5 ادا کرے گی، میں اللہ اسے 50 کے برابر ثواب عطا کرنے والا ہوں، میں اس کا موازنہ 50 کے ساتھ کروں گا۔ اے امت محمدیہ اس بات کو سن لیں، اللہ رب العالمین کا یہ انعام اور اکرام، تم 5 پڑھو تو اللہ تمہیں 50 کے برابر نوازنے والا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چلے دنیا کے اندر تو ہم 100 ہیلے بہانے کر کے اس بات کو ہم رفع دفع کر دیتے ہیں، اس بات کو ہم ٹال دیتے ہیں، آپ چلیں ہم آتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن یقین جانیے یہ گفتگو کرنے والے اور کل کی مثالیں دینے والے سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب ہم کل سے شروع کریں گے، آج ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، آپ چلیں ہم ابھی آتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ جملے کہنے والوں سے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کل آئی تو ایسی حالت میں آئی کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تو دنیا کی بے بسی ہے کہ اللہ پاک نے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، جب میدان سجے گا حساب و کتاب کا تو اس وقت بھی اللہ پاک اس ذلت سے ضرور سامنا کروائے گا۔ اور میں نہیں، قرآن کہتا ہے مسجد النور کے روشن ضمیروں، دنیا کے اندر اذان کی آواز کو سن کر اگنور کرنے والوں، درگزر کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی پکار کو اپنے بہانوں سے چھوڑنے والوں، رد کرنے والوں، سن لو، خالق کائنات نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب اپنی پنڈلی کو واضح کرے گا اور حکم دیا جائے گا کہ لوگوں سجدے کی حالت میں جا کر آج اپنی جان کو بچا لو، اللہ جب اپنی پنڈلی کو واضح کرے گا اور کہا جائے گا کہ سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، دنیا کے اندر سجدہ کرنے والے نمازی، دنیا کے اندر سجدہ کرنے والے عادی، دنیا کے اندر اذان پر لبیک کہہ کر مسجد میں آنے والے نمازی دھڑم سے فوراً سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے یہ کیسا منظر ہوگا، دنیا کے اندر بے نمازی آدمی، دنیا کے اندر ٹال مٹول کرنے والا آدمی، کپڑے صحیح نہیں ہیں کل پڑیں گے، اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کی بھی یہ کوشش ہوگی کسی طریقے سے وہ حالت سجدہ میں جا کر آج اپنی جان کو بچا لے۔ قرآن کہتا ہے آج کے روز ان کی کمروں کو تخت بنا دیا جائے گا، آج کے روز انہیں جھکنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ لاکھ کوشش کریں گے لیکن اللہ پاک انہیں آج جھکنے کی سعادت سے محروم کر دے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، بڑی کوشش کریں گے جھکنے کی لیکن جا نہیں پائیں گے۔ یا اللہ یہ تو ظلم ہو گیا، آج بندہ اپنے آپ کو سجدے میں جا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، یا اللہ تو آج جانے کیوں نہیں دے رہا؟ بالکل اسی طریقے سے آج آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، اللہ نے صحت سے نوازا ہوا ہے، بیماری سے بچا کے رکھا ہوا ہے، دیکھنے والے ہو ہاتھ اور پاؤں سلامت ہے، آزان کی آواز آتی ہے، تم آنا نہیں چاہتے، اور کل قیامت کے روز اللہ تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ آج بڑا روشن چہرہ ہے، چہرے کے اوپر نور برس رہا ہے، چاہے یہ بیوٹی پارلر کا کمال ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ فائزہ بیوٹی کریم کا کمال ہی کیوں نہ ہو، چہرہ چمک رہا ہے، لیکن یاد رکھو بے نمازی آدمی کل قیامت کے روز اللہ پاک اس کے چہرے کے اوپر ذلت اٹھار دے گا، اس کے چہرے پر رسوائی نچھاور کر دے گا، اور کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا کے اندر تو جھکنا نہیں چاہتا تھا اور آج میں تجھے جھکانا نہیں چاہتا۔
یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ آج اللہ رب العالمین جھکنے نہیں دے رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی جو 5 پڑھے گا اللہ پاک اس کو 50 کے برابر ثواب عطا کرے گا. تیسرا تحفہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو دیا وہ تحفہ بھی تھا اور وہ وعدہ بھی تھا. وعدہ اس طرح تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو شخص شرک نہیں کرے گا، شرک مطلب جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو نہیں دے گا، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ہی دے گا، شرک نہیں کرے گا، وہ چاہے کتنے بھی گناہ لے کر آئے میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں گا. لیکن اگر آپ کی امت میں لوگ اچھے اعمال بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کریں، تو میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ لے کر آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ وعدہ تھا اللہ رب العالمین کا کہ اگر امت شرک نہیں کرے گی، اس گناہ سے بچی رہے گی، تو گناہ اس کے اگر آسمان اور زمین کے برابر ہو اور سمندروں کی جھاگ کے بھی برابر ہو تو میں اسے معاف کر دوں گا. ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر، واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس معاملے کے طے پا جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کو نکلے. آپ جنت کے اندر موجود ہیں اور یہ ہم سب کے لیے سبق آمیز ہے. جنت میں موجود ہے جی، آپ چلتے بعد میں ہیں، آواز پہلے آتی ہے، قدم ابھی رکھا نہیں، ٹک آواز آ گئی. ایک دفعہ ہوا، سوچا وہم ہے، اگنور کر دیا. لیکن دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا، قدم رکھا تو آواز پہلے آئی، قدم بعد میں رکھا گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے، یہ تو بتاؤ کہ جنت کے اندر میرے اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بھی موجود ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں. کہا کہ کوئی تیسرا بندہ موجود ہے، میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، میرا قدم بعد میں پڑتا ہے لیکن اس سے آواز پہلے آ جاتی ہے. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جنت کے اندر تو موجود نہیں ہے، ہاں دنیا کے اندر چلنے والا وہ کالا بلال جس سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، جس کو لوگ اپنی محفل کے اندر نہیں بلاتے، جو قوم کے اعتبار سے غلام ہے، رنگ جس کا کالا ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ چلے زمین پر اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ پاک جنت میں سنائی دیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے ہاں اسٹیٹس کا کوئی مقام نہیں ہے، رتبے کا کوئی مقام نہیں ہے، خوبصورتی کا کوئی مقام نہیں ہے، حسن کا کوئی مقام نہیں ہے، مال و اسباب کا کوئی مقام نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. واپس آئے اور آ کر حضرت بلال سے پوچھے کہ اے بلال، بات سنو، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں یہ مقام عطا کیا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے جی؟ یہ پوچھ رہے ہیں امام الانبیاء. اور کس سے پوچھے جا رہا ہے؟ حضرت بلال سے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں، یہ ضرور ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں. اور یار کوئی سمجھے، تحیۃ الوضو یعنی کہ وہی 2 رکعت، تحیۃ المسجد 2 رکعت. وضو کرنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی شخص 2 رکعت وضو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہے یا تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے، اللہ نے بلال کو وہ مقام اس عمل کی وجہ سے عطا کیا ہے. آپ بھائیوں کا کیا ارادہ ہے؟ صرف 2 رکعت، زیادہ تو نہیں ہے. تو جو رب اس 2 رکعت کے عوض حضرت بلال کو یہ مقام عطا کر سکتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ مسجد النور کے نمازیوں، 5 وقتہ نمازی ساتھیوں، اللہ پاک آپ کو یہ مقام نہیں دے گا اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے؟
کیونکہ اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں۔ تو آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، اور معراج کے اندر چند اہم ترین باتیں جیسے کہ نماز کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفۃ عطا کی گئی۔ سورۃ البقرہ کا آخری 2 آیتیں پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، رات سونے سے قبل اپنے پیارے بچوں کو، خود بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ معراج 27 کو ہوئی تھی یا 28 کو ہوئی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نماز ادا کرتے تھے یا نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام، اذان ہو جائے، اب اذان سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز خاص نہیں ہے، نہ آپ کا کام خاص ہے، نہ آپ کا کاروبار خاص ہے، نہ آپ خاص ہو۔ جب اذان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ نے تمہیں اپنے گھر کے اندر مدعو کر دیا ہے، تمہیں بلا لیا ہے، تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ اب اس کے سامنے کاروبار، بہانے، ہیلے، گپ شپ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، فوراً آپ کو آنا پڑے گا۔ معراج کا یہ مقصد تھا کہ امت مسلمہ کو جو نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا ہے، ان نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اور نمبر 3، اگر ہم جانے انجانے میں، اپنے مرض کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، فقر و فاقے کی حالت میں، غربت کی حالت میں، کسی بھی حال کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ اپنا لگاؤ، اپنا لو آسمان والے رب کے ساتھ کریں، اس رب کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کبھی بھی ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے حالات ہمارے جیسے بھی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔